السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، 25 دسمبر ہے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسمس بھی ہے، تمام مسیحی برادری کو بھی اس کی مبارکباد۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا اور جس طرح سے وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے تھے، یقیناً ہم اس طرح سے پاکستان کو آگے لے جانے میں ناکام ہیں۔ کوشش ضرور کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہے ہیں، ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح سے آگے بڑھ نہیں پا رہا اور مسائل کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال آج کے دن ہمیں دوبارہ سے یہ پلیج کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی اور ہماری فیملی بھی، ہمارے ادارے بھی، ساری قوتیں جو ہیں وہ مل کر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، تاکہ دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ایک توانا آواز بنے اور پوری دنیا میں جو اس کا مقام ہے وہ اسے مل جائے، جو کہ اسے مل نہیں رہا، ابھی تک وہ اپنے مقام پر پہنچا نہیں ہے۔ ناظرین، ہم پروگرام کے آغاز میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ وہاں کے عوام جس پریشانی میں مبتلا ہیں، مسائل وہاں اور بھی کافی سارے ہیں، لیکن جو ایک فوری نوعیت کا ایک مسئلہ ہے وہاں پر گندم کے حوالے سے ہے کہ جو گندم کی پرائسز ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں اچانک سے، جس کی وجہ سے عوام وہاں کے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور حکومت کے اس فیصلے پر اطلاعات یہ ہیں کہ 1800 روپے کی جو بوری سیل ہو رہی تھی وہ اب 3600 روپے کی ہو گئی ہے۔ اس پر وہاں کے عوام جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پر انہوں نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے حکومت سے اس پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ احتجاج گزشتہ کئی روز سے وہاں پر ہو رہا ہے، ٹائم ٹو ٹائم، اور اس میں عوام بھی شامل ہیں، اس میں سیاسی سماجی کارکنان، سیاسی سماجی رہنما بھی اس میں شامل ہیں عوام کے ساتھ، اور وہاں پر جو احتجاج ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے وہاں پر بجلی جو ہے وہ وہاں دستیاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بجلی دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں کے عوام کی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما تحریک انصاف اور امیدوار حلقہ 2 گلگت سے جناب عاصم خان صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ عاصم خان صاحب، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ مسائل بتا سکیں اور وہاں کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب ایمان شاہ صاحب نے، جو کہ مشیر اطلاعات اور نشریات ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے۔ السلام علیکم جناب ایمان شاہ صاحب۔ صاحب خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ ایمان شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ گندم کے حوالے سے کیا ایشو ہے اور گورنمنٹ نے کیوں پرائسز بڑھائی ہیں، کیوں پرائسز بڑھانی پڑی ہیں، اور اس سے عوام کی مشکلات کا کیا اندازہ ہے حکومت کو؟ جی بہت شکریہ۔ گندم کا ایشو سمپل سا ہے سر۔ گلگت بلتستان کے عوام کو سبسڈائز گندم فراہم کی جاتی ہے اور یہ عمل 1972 سے جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو گندم سپورٹنگ پرائس ہے وہ 12,000 پر 100 kg ہے، اور وہیں بوری گلگت بلتستان میں آج کی تاریخ تک 2200 پر 100 kg میں دی جاتی رہی ہے۔ تو یہ تقریباً 85%، 85% جو ہے وہ سبسڈائز گندم ہے۔ 15% ہم قیمت ادا کرتے ہیں اور 85% حکومت پاکستان جو ہے وہ 9.5 ارب روپے سالانہ کے حساب سے سبسڈی دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے مطلب سبسڈی جو بھی سبسڈی کا ایشو ہے وہ تو مارکیٹ ریٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز 80 روپے کی ہے تو اس کے اوپر 10 روپے کی سبسڈی ہوگی، یوٹیلٹی اسٹور پہ وہ 70 میں بکے گی۔ اب اس میں وفاقی حکومت نے ہمیں 9.5 ارب روپے بجٹ مختص کیا ہے سبسڈی کی مد میں۔ وہ رقم جو ہے جون 2024 تک ہم نے یوٹیلائز کرنی ہے، اس پہ گندم جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کو سپلائی کرنی ہے۔ تو یہ رقم جنوری میں ایگزاسٹ ہو جائے گی، 9.5 ارب روپے ختم ہوں گے، تو اس کے بعد جی وی کے لیے گندم کی سپلائی رک جائے گی۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ فیڈرل گورنمنٹ اور گلگت بلتستان حکومت کے درمیان پچھلی جو خالد خورشید کی حکومت تھی، صوبائی حکومت، جب پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی کہ گندم کی جو قیمت ہے یہاں پہ جو ہے وہ 2200 سے بڑھا کے اس کو 5200 تک گریجولی لے کر جائے گا۔ تو اسی حساب سے تقریباً ہر 6 مہینے کے بعد 800 روپے بڑھانے تھے، تو یہ دوسری سماہی پہ 800 اور 800 1600 روپے، تو تقریباً 1600 روپے بڑھائے ہیں۔ تو اب یہ جو پاکستان میں گندم 12,000 پر 100 kg مل رہی ہے،
وہ یہاں پہ 3600 میں ملے گی. تو یہ سبسڈی برقرار ہے سر, اور اس میں دو چیزیں ہم نے طے کی ہے. ایک تو گندم کی کوالٹی بہتر ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو سبسڈی کی گندم جس کا جو ہے نا بار بار شکوہ آتا تھا یا لوگوں کو گندم نہیں ملتی تھی, وہ کوٹا بڑھا دیا جائے گا. تو ابھی اس وقت ہم گلگت بلتستان میں پر پرسن پر منتھ 4 kg کے حساب سے گندم دے رہے ہیں. تو جب یہ 1 جنوری سے اس کا اطلاق ہو جائے گا نئی قیمتوں کا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کو بڑھا کے 7 kg تک لے کر جائیں گے. یہ ہے جی اب تک کی گندم کی سچویشن جی بی میں. اچھا یہ بتائیے ایمان شاہ صاحب کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کی بات چیت ہوئی, اب جو ظاہر گراؤنڈ پر جو ریئلٹی ہے یا عوام کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس حوالے سے دوبارہ کوئی رابطہ ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے آپ لوگوں کا, یا اس پر کوئی بات چیت کرنے کا آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں؟ وہاں سے کیا رسپانس ہے؟ جی ابھی اس میں یہ ہوگا, ظاہر ہے مطلب وہ جو پاکستان میں اسٹینڈرڈ ریٹ ہے, ایک آدمی جو ہے مہینے میں تقریباً 8 kg اناج کھاتا ہے, گندم کا استعمال کرتا ہے. تو ظاہر ہے ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ گندم جو ہے وہ سبسڈی کا جو گندم ہے وہ 9.5 ارب سے ہم نے پورا سال چلانا ہے. تو ہم مقدار کم کی ہوئی تھی, 4 kg پر پرسن دے رہے تھے, جس کی وجہ سے 10-15 دن کے لیے تو کوٹے کا آٹا مل جاتا تھا, جس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ مارکیٹ سے 130-140 پر kg کے حساب سے لوگ آٹا خرید کے گزارا کر لیتے تھے. تو اب یہ ایشو ختم ہو جائے گا, اب ان کے لیے پورا کوٹا مل جائے گا, تو ان کو مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی کچھ چیزیں اب اگلے ہفتے طے ہونے جا رہی ہیں, جس میں گندم کا کوٹا بڑھایا جائے گا, اور اس میں کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ 25% جو ہے وہ یوکرین کی گندم آتی تھی جی بی کے لیے, جو بہت ہی جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی تھی, وہ اب ختم کر دیا جائے گا. وہ میکسیمم 15% پہ لایا جائے گا, اور وہ گندم صحیح نہیں تھی وہاں سے جو گندم آ رہی تھی, کوالٹی آ گئی اور کوانٹٹی, یہ دونوں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جی ایمان شاہ صاحب وہاں سے آنے والی گندم ٹھیک نہیں تھی؟ یوکرین والی گندم سر, ظاہر ہے یوکرین سے آپ گندم لے کر آتے اور جی بی تک پہنچاتے ہیں تو اس میں نقائص بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یوکرین کی گندم کی جو ہے نا چونکہ مقدار زیادہ تھی, تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ گلگت میں اس کی کمپلینس تھی بہت زیادہ. اور عملی طور پہ بھی ہم نے جب اس کا سروے کرایا, تو یہ جو یوکرین کی گندم ہے اس سے جو ہے وہ پیٹ اور ہاضمے کی بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی تھی. اب اس کا کوٹا کم ہوگا, اور پنجاب سے یا سندھ سے جو گندم سپلائی ہوگی اس کا کوٹا بڑھا دیا جائے گا. تو نسبتاً یوکرین کے جو پاکستان کی گندم ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہے. اچھا ایمان شاہ صاحب یہ بتائیے کہ بجلی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہاں؟ یہ شکایت ہے کہ صرف 4 گھنٹے بجلی آتی ہے 24 گھنٹے میں. جی اس میں گلگت کے جو 10 اضلاع ہے, 10 اضلاع میں سے 3 اضلاع میں تو کوئی لوڈ شیڈنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا کھرمنگ ایک ضلع ہے, وہاں پہ بجلی جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہے. باقی 7 اضلاع میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی تک گلگت بلتستان میں کوئی جو ہے وہ ایسا منصوبہ نہیں ہے جو سال کے 12 مہینے جہاں سے بجلی کی یکساں مقدار ہمیں مل سکے. ندی نالوں میں جو ہے وہ پاور پروجیکٹس بنائے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے تقریباً نومبر سے لے کے اپریل تک ان ندی نالوں کا جو پانی ہے وہ جم جاتا ہے, باقاعدہ اس پہ برف جم جاتی ہے, وہ پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. جب پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو جہاں سے ہم 20 میگا واٹ بجلی لیتے ہیں جس پاور پروجیکٹ سے, وہ آ کے 8 اور 9 میگا واٹ تک پہنچ جاتی ہے. اس وقت جو گلگت میں گلگت شہر جو کیپٹل ہے وہاں پہ جو بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 65 میگا واٹ ہے, اور جو ہماری اس وقت پروڈکشن ہے تمام تر جو ہائیڈرل پاور پروجیکٹس ہیں جو ندی نالوں پہ بنائے گئے ہیں وہ 22 میگا واٹ کی بجلی ہے. تو ظاہر ہے 65 میگا واٹ اور 22 میگا واٹ کو جو ڈفرنس آئے گا وہ اس کو میٹ کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ ہے. اور اس وقت 4.5 سے 5 گھنٹے گلگت جو کیپٹل ہے وہاں پہ بجلی دی جا رہی ہے. ریمیننگ جو تقریباً کوئی 16 گھنٹے ہیں یا 17 گھنٹے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب یہ پہلا ایک منصوبہ جس پہ کام شروع ہوا ہے جو رن آف دی ریور ہے, ندی نالوں میں نہیں بنایا گیا ہے. یہ 40 میگا واٹ ہینزل پاور پروجیکٹ ہے جو دریائے خضر کے اوپر بنایا گیا ہے, اور اس سے سال کے 12 مہینے جو ہے وہ 40 میگا واٹ بجلی ملے گی. ایف ڈبلیو اور چائنا پاور کے ذریعے پروجیکٹ اس پہ کام جاری ہے, اور انشاءاللہ اگلے 2.5 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا گلگت کے اندر. اس کے علاوہ اتاباد جھیل کے اوپر, اتاباد جھیل بہت بڑی جھیل ہے, اس کے اوپر 54 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ ابھی تقریباً تمام مراحل سے گزر کے فائنل سٹیج پہ ہے. اس کے علاوہ غواڑی ہے, فنڈر ہے, اس طرح کے پروجیکٹس ہیں فیوچر میں اگلے 4 اور پھر ریجنل گرڈ کا بھی
ایک پاور پروجیکٹ منظور ہوا ہے جس پہ عنقریب کام شروع ہو جائے گا. اس کا ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ریجنل گرڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ جی بی کے تمام اضلاع میں یکساں لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور اب تو یہ کہ کسی ضلع میں بجلی زیادہ ہے, کہیں پہ کم ہے, کوئی ہمارے پاس گرڈ کا نظام نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے 3 سال میں یہ مسئلہ بھی جی بی کے اندر حل ہو جائے گا. اچھا ایمان شاہ صاحب، گورنمنٹ اور کیا کرنے جا رہی ہے آگے نیکسٹ عوام کے فائدے کے لیے، عوامی بھلائی کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں عوام کے بہبود کے لیے پچھلے تقریباً 16 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. 2004 میں آخری مرتبہ گلگت بلتستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، جس کے بعد 2009 میں ان کا ٹینیور ختم ہوا. ابھی 2023 ختم ہو گیا 2024 سے. تو بلدیاتی الیکشن کے لیے ابھی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں. اس میں جو ہے وہ حلقہ بندیاں، جس کو ہم ڈیلیمیٹیشنز اور ڈیمارکیشنز کہتے ہیں، حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے اور حد بندیوں کا کام جاری ہے. اور اس کے بعد امید ہے کہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور رمضان المبارک کے فوراً بعد جو ہے گلگت بلتستان کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوں گے. دوسرا کام صوبائی حکومت نے یہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی سول سیکٹریٹ کا قیام عمل میں نہیں لایا گیا تھا، جس کی وجہ سے مختلف سرکاری دفاتر جو ہے وہ کرائے کے عمارتوں میں تھے، جس کے اوپر سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے تھے. ابھی ہم نے سول سیکٹریٹ کو کمپلیٹ کروایا ہے اور تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے تمام سیکرٹریز جو ہے جو ذاتی جو بلڈنگوں میں جن کے دفاتر سے وہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں. گلگت بلتستان میں اب کوئی کرائے کی عمارت میں سرکاری دفتر نہیں ہے. ایک تو یہ کام ہوا ہے. تیسرا کام سر ہم نے یہ کیا ہے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک مشکل کام تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سرکاری ایسے آفیسرز بھی تھے جو اتھرائزڈ نہیں تھے یا ایلیجیبل نہیں تھے، جو جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاف کار رولز کے تحت گاڑی رکھنے کا. ان کے پاس گاڑیاں تھی. ایون جو ہے کچھ آفیسرز میں جو ہے وہ V8 گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، 12 V8 گاڑیاں تھی. وہ ساری گاڑیاں ہم نے ریکور کی ہے. 80 سرکاری گاڑیاں اس وقت پول میں جمع ہو گئی ہے اور 12 V8 گاڑیاں ہم نے ریکور کی ہیں. تو اور تیسرا کام ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں پتہ چلے کہ کوئی گورننس بھی ہے، کہ ان اتھرائز جو گن مین رکھے ہوئے ہیں، جن شخصیات میں چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے آفیسرز ہیں، چاہے وزراء ہیں، اتھرائزڈ رہیں گے. ان اتھرائزڈ ہم گن مین واپس لے رہے ہیں اور اس میں 400 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ریکور ہوں گے، جو تھانوں میں جا کے ڈیوٹی کریں گے. یہ کچھ کام تھے جو پچھلے کسی حکومت نے نہیں کیے تھے. اسی حکومت نے یہ سارے کام پچھلے 4 مہینوں میں کر دیے ابھی تک. بہت شکریہ آپ کا ایمان شاہ صاحب. وزیر اطلاعات گلگت بلتستان گورنمنٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور عاصم خان صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ہم ان سے بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ اطلاعات گزشتہ کئی روز سے تھیں اور وہاں پر عوام جو ہے وہ کئی روز سے احتجاج کر رہے تھے. گندم کے اوپر خاص طور پر احتجاج بڑے پیمانے پہ ہوا. وہاں کے جو عوام ہیں اور تاجر برادری ہے، جو سماجی رہنما ہیں، وہ سب سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے اور وہاں پہ احتجاج بھی کیا. انہوں نے گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ان کے جو یہ ایشوز ہیں انہیں فوری طور پر ایڈریس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا وہاں کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس پر انہوں نے اس پر بھی احتجاج کیا. اور اب ایمان شاہ صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور عاصم خان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر اور بھی جو ہمارے پاس نیوز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب عاصم خان نے. عاصم خان جو ہیں وہ سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے اور امیدوار ہیں حلقہ 2 گلگت سے. السلام علیکم جناب عاصم خان صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. عاصم خان صاحب بتائیے گا، ہم نے ایمان شاہ صاحب سے بھی بات کر لی ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا تھا آپ سے پہلے، تو ان سے بات ہوئی. آپ بتائیے کہ یہ گندم کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے اور کیا کہا ہے گورنمنٹ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کا چینل کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے بولنے کا موقع فراہم کیا. لیکن یہ ایشو چل رہا ہے، بہت پہلے سے چل رہا ہے یہ ایشو، جو گندم کا ایشو ہے. گلگت بلتستان کو سبسڈی کے بعد میں صرف یہی ایک فائدہ دے رہے ہیں گندم کا. یہ 2009 کے اندر جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو گلگت بلتستان کے اندر 22 لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ لوگوں کو مل رہی تھی اور وافر مقدار میں یہاں پہ چل رہی تھی. تو 22 لاکھ سے پیپل پارٹی کے دور میں لا کے ان لوگوں نے 18 لاکھ پہ لے کے آ گئے. جب 18 لاکھ پہ لے کے آ گئے تو گندم کا ایشو بڑھنے لگا.
پھر یہاں سے پی ایم ایل این کی حکومت جب گلگت بلتستان کے اندر آئی تو 18 لاکھ سے وہ لوگ آئے 16 لاکھ پہ، اور ایشو بن گیا گندم کا۔ اور اب اس ٹائم یہ ہے کہ جو گندم ہمیں مل رہی تھی 600 روپے کا جو ٹھیلا مل رہا تھا، وہ ڈائریکٹ لے کے گئے، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ڈائریکٹ لے کے گئے 1500 پہ، جس سے عوام کے اندر ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ تو عوام اس چیز کو رد کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر مختلف اضلاع کے اندر پورا گلگت بلتستان اس ٹائم احتجاج کر رہا ہے ان گندم ریٹس کے حوالے سے جو مہنگا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ صرف انحصار گورنمنٹ جابس کے اوپر کر رہے ہیں، تو بیک وقت علاقہ بھی ہے، غریب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب گندم کی شکل میں ایک بم جو حکومت گرا رہی ہے، جو عوام جس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اور پورا صوبہ اس ٹائم احتجاج چل رہا ہے پورے صوبے کے اندر۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ ایمان شاہ صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور بہت جلد اس میں بہتری آ جائے گی، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ایمان شاہ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حل تو اب تو گنجائش نہیں ہے حل کرنے کا۔ یہ لے کے جا رہے تھے کہ جو 1800 کی جو گندم کی جو بوری مل رہی تھی، یہ ڈائریکٹ لے کے جا رہے تھے 5200 پہ، جب ان لوگوں نے عوام کے درمیان گئے ہی نہیں تھے، جب عوام کا رد عمل آیا تو یہ آئے ابھی 3600 پہ۔ یہ دیکھیں یہ جو نااہلی ہوئی ہے جو گلگت بلتستان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ دیکھیں 16 لاکھ جب گندم کی بوریاں ہمیں مل رہی تھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہاں پہ جا کے بوریوں کی جگہ، گندم کی بوریوں کی جگہ پیسے پہ ان لوگوں نے فیور دیا کہ ہم پیسے لے کے آئے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیسے لا کے ڈیولپمنٹ کے نام پہ پیسے لا کے یہاں پہ کرپشن کریں گے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر بہت بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات ایمان شاہ صاحب یہ ذرا یہ بھی بتا دیں بہتر کریں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو تنخواہ اور جو مراد ہے یہاں کی گورنمنٹ لے رہی ہے۔ صوبائی وزیر اور یہاں کے جو صوبائی کوآرڈینیٹر ہے اس کی تنخواہ وہاں کے فیڈرل وزیر سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ اپنے عیش جو عیاشیاں وہ کم نہیں کر رہے ہیں، وہ جو ہے اوپر آسمان پہ لے کے گئے اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم کے لوگ بھوکے مر جائیں گے، یہاں پہ بڑی مشکل سے لوگ اپنے گھر چلا رہے ہیں، یہی ایک سبسڈائز ہمیں مل رہا ہے اور کوئی احسان تو نہیں مل رہا ہے، تو یہ اپنی اشیاء کم کرے۔ اور میں ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک رنگیلا چیف سیکرٹری آیا تھا، اس نے تمام بجٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ، مختلف طریقوں پہ، کبھی ایجوکیشن کے نام پہ، کبھی آئی ٹی کے نام پہ، کبھی اللہ والا ٹرسٹ کے نام پہ گلگت بلتستان کا تمام بجٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے گندم کی شکل میں آج لوگ رو رہے ہیں۔ اگر وہی پیسہ وہ دوسری چیزوں پہ لگانے سے اسی ایشو پہ لگاتے تو آج گلگت بلتستان کے اندر احتجاج نہیں ہوتے۔ اچھا عاصم خان صاحب، بجلی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ وہاں بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ بجلی کے حوالے سے یہاں پہ سر اس طرح یہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو بجلی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ موبائل چارج کرنے کے لیے بھی بجلی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ۔ ایمان شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ نہیں صرف ایک ضلع میں مسئلہ ہے، باقی جگہ تو سب ٹھیک ہے بجلی۔ پتہ نہیں ایمان شاہ صاحب کے گھر میں آ رہی ہے تو الگ چیپٹر ہے، باقی عوام کو یہاں پہ بجلی نہیں مل رہی ہے۔ ایمان شاہ صاحب کو اسپیشل لائن مل رہی ہوگی، مشیروں کو اسپیشل لائن مل رہی ہوگی، صوبائی وزراء کو اسپیشل لائن مل رہی ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ موبائل چارجنگ کرنے کے لیے بھی لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور جب 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے جب یہاں پہ بجلی آ جاتی ہے وقفے کے دوران، ہر 8 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد 2 گھنٹے جب یہاں پہ بجلی آتی ہے اس میں بھی آنکھ مچولی ہوتی ہے بجلی کی۔ جیسے ابھی آپ موبائل چارج پہ لگائیں بجلی چلی جاتی ہے، یہاں پہ تو بجلی کا نظام ہے ہی نہیں، کیونکہ گلگت بلتستان یہاں پہ جو محکمہ برقیات ہے یہاں پہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں، سارے لوگ جو ہیں محکمہ برقیات کے اندر 10 سالوں سے ایک پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بیوروکریسی کے اندر گرفت مضبوط نہیں ہے، اور یہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ بجلی تو عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہی، بجلی ہے ہی نہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ اور دوسری بات آپ کیا چاہیں گے، کیا مطالبہ ہے آپ کا عاصم خان صاحب، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم گندم کے معاملے میں جو ریٹس یہاں پہ ابھی 600 سے ڈائریکٹ یہ لوگ 1500 پہ لے کے گئے اس پہ کمی کرے، یہ ہمارا عوام کا ڈیمانڈ ہے۔ عوام اس چیز پہ بڑی مایوسی کا شکار ہے اور احتجاج چل رہے ہیں، اور پورا گلگت بلتستان ان قریب پورا لاک ڈاؤن ہوگا اور اس احتجاجی تحریک بہت سارے آگے چلیں گے۔ اور بجلی کا مسئلہ آپ دیکھیں پورے پاکستان کو، گلگت بلتستان کے پانی سے پورے پاکستان کو ہم بجلی وہاں پہ فراہم کر سکتے، بدقسمتی سے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ وفاق کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وفاق جو ہے وہاں پہ پیسے ہی نہیں دے رہا ہے، یہاں پہ جو لوگوں کو یہاں کی جو سبسڈی کے مت میں جو پیسے ہو رہے ہیں، ایک دن یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ممبران اور وزیر خزانہ خود رو رہا ہے
کہ وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی وہ ہم سے پوچھ رہے کہ ہمیں پیسے نہیں دے رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو استعفیٰ دے کے عوام کے درمیان آنا چاہیے. لیکن کشمیر والے اپنا حق لے سکتے تو کیا گلگت بلتستان کے لوگ اپنا حق لے کیوں نہیں سکتے ہیں؟ اب دیکھیں صحت کارڈ یہاں پہ بند ہوا تھا 10 دسمبر سے، کشمیر کے اندر بھی بند ہوا تھا، لیکن وہاں پہ کشمیر والوں نے ایک جان ہو کر وہاں پہ اپنا صحت کارڈ تو بحال کروایا، لیکن یہاں پہ تو ابھی تک صحت کارڈ بھی وفاقی حکومت نے ختم کیا ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے اور گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ سائٹ لمیٹڈ میں کیا اندھیر نگری چل رہی ہے. بریک کے بعد